میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ ذوالفقار علی، بہت ہی دبنگ تجزیہ کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ آج سنیں گے کہ ہماری منڈی بہاؤالدین کی جو کرنٹ صورتحال ہے کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے. اور جو ہمارا نیشنل جو ہے وہ افیئر کیا ہے، کرنٹ افیئر کیا ہے، کیا ملکی صورتحال چل رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. جی رائے صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی رائے صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملکی صورتحال اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ملکی صورتحال عوام کے لیے، میڈیا کے لیے، بلکہ میں کہوں کہ اہل دانش کے لیے سچی بات ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچی ہوئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کون سی جگہ ہے. غیر یقینی کی کیفیت بھی ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی کیا سرائیاں لگا رہا ہے، اپنے اپنے آئیڈیا لگا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا. مطلب تینوں چیزیں جو ہے وہ بڑی دلچسپی کی صورتحال میں ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بات قسمتی یہ ہے کسی طرف سے بھی پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مسائل وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں. مطلب حکومت کی جنگ ہے، کوئی کسی کو گرانا چاہتا ہے، کوئی خود بننا چاہتا ہے، کسی نے کسی کو گرایا ہے، اور وہ کس حد تک نبھا سکتے ہیں یہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. اچھا رائے صاحب، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب، وہ لندن گئے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ان کے قیام کا ایک دن جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے. نون لیگ کا وفد جو ہے وہ اپنی پارٹی قائد جو ہے وہ نواز شریف سے ملاقات میں جو ہے مشاورت کی جا رہی ہے، ملاقات کی جا رہی ہے. اور پارلیمانی وفد جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ بار بار جو ہے ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. وہاں پہ حسن نواز بھی موجود ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، مریم اورنگزیب ہیں، اور رانا دیگر جو ہیں وہ رہنما جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پوری لیڈرشپ ہے وہاں پہ کیا کرنے گئی ہوئی ہے؟ ہاں، آپ نے آخر میں اچھا کہہ دیا، اچھا پوچھ لیا کیا کرنے گئے ہوئے ہیں. تو جس حد تک ممکن ہے وہ میں بتا دوں گا، کیونکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہاتھ تھوڑا سا ہلکا بھی رکھنا ہے، بچا کر بھی رہنا. لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کہ پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمانی وفود گیا ہوا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ درست کہہ رہے ہیں، وہ تو پہلے ہے، لیکن یہ کابینہ کا وفود بھی گیا ہوا ہے، کیوں وزیر اعظم اور اس کے منسٹر جو ہیں حسن نواز، حسین نواز، میاں نواز شریف، وہ آلریڈی جو ہے وہ تو ساری بات ہے انگلینڈ میں، لندن میں. تو وہ بذات خود کیوں لندن میں ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. اور کافی لوگوں کو اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ جو حامی ہیں، حمایتی ہیں، وہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کوئی کہتا ہے بھگوڑے ہیں، کوئی کہتا ہے سزا یافتہ ہے، کوئی کہتا ہے اس حکومت نے بھیجا تھا، کوئی کہتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے لکھ کر دیا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پر کہ 2 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، وہ واپس نہیں آئے. اور کوئی کہتا ہے کہ پچھلے مہینے مئی جون میں ہی جب میاں شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے جیل سے، تو 5-6 میرے خیال میں تاریخ تھی جب انہوں نے باہر جانا تھا، تو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا تھا، اور 1 سال گزرا نہیں، آج وہ وزیر اعظم ہے اور وہ لندن گئے ہوئے ہیں. تو اب آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں گئے؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا اب جو ہے وہ پاسپورٹ بھی بن چکا ہے، اور ساتھ جو ان کے دوسرے وہ ہمارے تھے، کیا ان کا نام ہے، وہ وزیر خزانہ جو تھے، جو معیشت بڑی اچھی چلا رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب، ان کا بھی پاسپورٹ بن چکا ہے. تو وہ واپس کب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس معلومات ہیں؟ جی اس بارے میں کافی معلومات ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستان ہے، پاکستان میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہاں کی صورتحال بدل رہی ہوتی ہے، اور اچانک بدلتی ہوتی ہے. مطلب یہاں پہ عجیب و غریب کی صورتحال کی جو سیاست ہے، سیاسی صورتحال ہے، ہر کوئی کھیل رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ نے دونوں سوال، پچھلا بھی سوال بھی کہتا تھا کہ وہ انگلینڈ کیوں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے واپس کیوں آنا ہے. ان کا ایک طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ پہلے سمجھ رہے تھے کہ اپوزیشن کے جلسے کم ہوں گے، یا اتنا دباؤ نہیں ہوگا، اتنا پریشر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو فوراً پاسپورٹ ملا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمرے پہ جانا تھا، مریم نواز صاحبہ نے بھی یہاں پہ پاسپورٹ اپنا مانگ لیا تھا ان کا، کیونکہ عدالت کے پاس ہے. پھر انہوں نے خود ہی وہ درخواست جو ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے واپس لے لی ہے. تو اس کے پیچھے ظاہری بات ہے کچھ وجوہات ہوں گی. اور میاں صاحب نے جو ڈیلے کیا ہے تو لگتا ہے کہ 1-2 ماہ کا ڈیلے ہے. اب وہ گئے کیوں ہیں؟ اس کے جانے سے پہلے کچھ چیزیں تھیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ پہلے دن سے بذات خود وہ چاہتے تھے کہ جلد الیکشن ہو. میاں شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی چاہتے تھے، لیکن پھر بعد میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم پورا ہو.
لیکن ایک ماہ میں جب ملک کی صورتحال معاشیت ہے باقی معاملات ہیں اس طرح حل نہیں ہو سکے اور پھر پاکستان کے اندر جو مطلب عدم استحکام ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا لندن جا کر بات کرتے ہیں. اور فوراً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وہاں کا جو غیر ملکی ٹیلی ویژن ہے اس ٹیلی ویژن کو انٹرویو فوراً دلوا دیا ایک چھوٹا سا مختصر سا خواجہ آصف صاحب کو. تو اس میں انہوں نے عربی الیکشنز کا کہہ دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نومبر اکتوبر تک الیکشن کرا سکتے ہیں اور نگران حکومت کے بعد بھی کچھ تعیناتیاں ہو سکتی ہیں مطلب مختلف. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ اسی دن اچانک ایسے ہوتا ہے کہ آصف زرداری صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے. نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے. آصف زرداری بہت کام آتے ہیں, شیری رحمان ہو گئی, قمر زمان قائرہ صاحب ہو گئے, یا میونسپلٹی کی طرف سے اور کوئی مطلب شازیہ مری ہوگی, ایسے لوگ آ کر زیادہ تر پریس کانفرنس کرتے ہیں. زرداری صاحب بہت کم آتے ہیں. اور آپ نے غور کیا ہوگا کیونکہ ہم جو صحافی ہوتے ہیں میڈیا ہوتے ہیں ہمیں ان کی ٹیون دیکھنی ہوتی ہے تو بڑا کم ہوتا ہے کہ مطلب نارملی آپ نے دیکھا وہ شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے تو بڑے اور طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس دن جو ہے وہ مطلب آصف زرداری صاحب بڑے بن ٹھن کر پینٹ کو ٹائی لگا کر آتے ہیں اور آدھے سے زیادہ جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں جو وہ تلفظ تھا, فکرے تھے, جملے تھے یا جو لینگویج تھی, زبان تھی, وہ انگلش میں بات کر رہے تھے. پھر 4-5 دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا, اس ملک کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں, سنبھال سکتا ہوں. تو اس سے کیا ہوا میں وہ بھی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے یہ ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ مت توڑیں, نہیں ابھی ہم ارلی الیکشن نہیں کراتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا, نون لیگ نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ حکومت سنبھال لیں. ایک یہ اندر سے بات ہے اور اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی. آپ کو شاید یہ بات کہیں پر نہیں ملی ہوگی لیکن ریڈیو آواز پر ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں. اچھا رویت صاحب, ایک جو ہے وہ خبر ہے, سیڈ نیوز ہے کہ امارات کے جو صدر ہیں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان انتقال کر گئے ہیں اور یو اے ای کی سرکاری خبر ایجنسی جو ہے وہ اس کے مطابق شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر 40 روزہ سوگ اور 3 دن کی عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے. شیخ خلیفہ 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے. شیخ خلیفہ نے والد شیخ زائد بن سلطان ال نہیان کی وفات کے بعد یو اے ای کی قیادت سنبھالی تھی. جی, اور تقریباً 18 سال بعد میں یہ بھی رہے. جی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. آمین. اور ایک اور خبر ہے کہ میں نے کہا سیاست کے علاوہ بھی جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ اپنے سامعین کو دیں. آپ سیاست کے علاوہ بات بادشاہوں کی کرتے ہیں. جی, جو ہے کہ ایک سیارچہ ہے جو زمین کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ سائنسدان جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ناسا جو ہے وہ اس کے سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ قریب سے گزرے گا. پہلے انہوں نے خبر دی کہ ٹکرائے گا, پھر انہوں نے کہا ہے کہ قریب سے گزرے گا. تو یہ سلسلہ میرے خیال میں خلا میں جو ہے وہ جاری رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں بالکل ایسی ہے لیکن اس کا بہت پہلے سے پتہ چل جاتا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے شاید آپ کو یا کسی کو بتایا تھا کہ پہلے ہبل جو دوربین ہے ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے وہ 550 کلومیٹر خلا میں زمین سے دور ہے. تو 1990 میں بھیجی گئی. تو اس سے وہاں سے بلکہ دور دراز کی تصویریں اور یہ سیاروں کی کہکشاؤں کی, بلکہ آپ یہ کہیں کہ پوری دنیا کی تاریخ کی ہسٹری کی اس سے پہلے جو نصاب تھا, سائنس تھی, اس نے 30 سالوں میں بدل کر رکھ دیا. اور اب اس کے بعد جیمز ٹیلیسکوپ جو ہے, ٹھیک ہے, جیم ویب ٹیلیسکوپ جو اب جنوری میں بھیجی گئی, میرے خیال میں کہ دسمبر میں بھیجی گئی, اور وہ 1.5 لاکھ کلومیٹر کے کتنی دور ہے اور L2 پر ہے. اور اس کا 2.4 یا کتنا وہ کیمرہ تھا, اس کا 6.4 یا کتنا, یعنی اس سے کئی گنا بڑھیا. اور پاکستان کے سارے معاملات حل ہو جائے اس جیمز پہ $10 ارب کا خرچہ ہے. ہم $1-2 ارب کے لیے رو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بڑی آسانی سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. جو انٹر بینک میں ڈالر 193 روپے کا ہو گیا ہے 193. جی جی, تو یہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو پہلے آپ پی ڈی ایم کا یہی موقف تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہے, ہم آئیں گے کنٹرول کریں گے, ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے. تو اب یہ ڈالر جو ہے وہ مزید اوپر چلا گیا بجائے نیچے آنے کے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس بارے میں, اس میں تو کوئی شک نہیں, جب سے یہ ذمہ داری تو ان کی بنے گی, لیکن 3.5 سال تک پچھلی حکومت کی طرح جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی تھی تو
وہ ٹھیک جواب نہیں دیتے تو وہ کہتے تھے پچھلی حکومت چور تھی. لیکن چند ماہ کی تو آپ کو گنجائش دینی پڑے گی کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب نے جب بلاول بھٹو کا 27 فیبروری کو میرے خیال میں لانگ مارچ کراچی سے چلا تھا تو 8 روپے مہنگے کرنے تھے, لیکن انہوں نے 10 کے 12 روپے جو پیٹرولیم ہے پیٹرول کے وہ کم کر دیے, اور ساتھ انہوں نے ارشاد فرما دیا بلکہ صادر کر دیا کہ جون تک یہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی. ہمارے لیے, آپ کے لیے, عوام کے لیے قیمتیں نہ بڑھے اور کم ہوں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگوں کا, پبلک کا تو مطالبہ یہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ اس وقت مطلب ایک ماہ میں 30 ارب سے زیادہ خسارہ ہو رہا ہے. تو اب کیونکہ حکومت تبدیل ہوگی اور پھر سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہے, اپوزیشن کا پریشر ہے اور ڈرتے ہوئے یہ قیمتیں نہیں بڑھا رہے ہیں, اور اس وجہ سے 140 کے پتہ نہیں کتنے ارب سے زیادہ یہ خسارہ کر سکے ہیں. اس کے علاوہ پھر کیونکہ حکومت کی منتقلی ہوئی ہے, لیکن اس میں ملک کے جو حالات ہیں وہ کافی خراب ہیں اور اس وجہ سے بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود سمت جو موجودہ حکومت ہے ان کو لینا ہوگا, نئی پالیسی ان کو دینی ہوگی. اور میرا خیال ہے جس طرح میں نے کل چیک کیا تھا, آپ نے کہا کہ 1 دن کی توسیع ہو گئی ہے, جو وہ ٹیم جو لشکریاں جو بھی ہے وہ قافلہ جو لندن کی آواز سے واپس آنا ہے, تو آ کر وہ ایک پیکج کا 1-2 دن میں اعلان کریں گے, نئے پیکج کا اکنامکس کے بارے میں. اچھا رائے صاحب, کراچی سے خبر ہے کہ رحمان بابا ایکسپریس حیدرآباد کے قریب حادثہ کا شکار ہو گیا. بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئی ہیں اور ریسکیو ٹیمیں وہاں پہ پہنچ گئی ہیں, امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ کارروائی کر رہی ہیں. اللہ کرے جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ خیر و عافیت کا معاملہ رکھے, خیر و عافیت. جی. اور تو اچھا اس میں یہ بتا دیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ لندن ہے یا پاکستان ہے؟ خواجہ سعد رفیق ظاہری بات ہے وہاں پہ گئے ہوں گے. ہاں تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے وہ تو جانا بنتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے وہاں سے ان کا کوئی بیان آنا چاہیے. وہ پہلے بھی جب پچھلی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ وزیر منسٹر آف ریلوے رہ چکے ہیں اور اچھی منسٹری کی تھی, اتنی بری نہیں کی تھی. تو یہاں پہ بہت سے معاملات ہیں. پھر پچھلے بار شیخ رشید رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر چینجنگ ہوئی, لیکن وہ بھی بڑا شور شرابہ تو کرتے رہے, لیکن پٹریوں کی اور باقی چیزوں کی, پھر بوگیوں کی بہت ناقص ہے. ہمارا محکمہ ریلوے جو ہے یہ خسارے میں ہی جا رہا ہے اور اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹھیکے پہ نہیں دے دینا چاہیے, یعنی کہ اس کو پرائیویٹائز نہیں کر دینا چاہیے؟ اصل میں یہاں بھی مسئلہ آ جاتا ہے میرٹ کا. یہ جو PIA ہے, ریلوے ہے, اسٹیل مل ہے, یہاں پہ یہ جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا, ان میں بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں, ان سب کی ان پہ نظریں ہیں. ایک دفعہ ایک حکومت آتی ہے تو وہ کرنا چاہتی ہے اپنے لوگوں کو دینے کے لیے, تو دوسری مخالفت کرتی ہیں. جب یہ آتی ہے تو پھر وہ مخالفت کرتی ہیں. اس پٹی چکی کے 2 پارٹوں میں پھر یہ مسئلہ پستا رہتا ہے. چائنا جو ہے اس کا بہتر طریقہ بنا کر دیا جا سکتا ہے, لیکن شفاف تقریباً ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا, 1 سال بعد آزاد ہوا ہے, تو اس کی وہ ٹرین جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں تو پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ چائنا کے حوالے نہیں کر دینی چاہیے کہ وہ اپنا جو جتنا بھی کرایہ بنتا ہے فیئر رکھیں, یہ سارا کچھ وہ سنبھالیں, نئی ٹرینیں جو ہیں وہ یا نئی جو ٹریک ہیں وہ بنائیں. تو ترقی کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب یہ جو فرسودہ سسٹم ہے اس سے نکلنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ تو ایک طریقے سے آپ کی بات ہوگی. پھر اس طرح تو ہونا چاہیے کہ ریلوے لائن ہو ایسے ہی ویسے رہا ہے. ریلوے لائن جو ہے یہ چائنا کو دے دیتے ہیں, ہماری ایئر لائن امریکہ کو دے دیتے ہیں, ہمارا آبپاشی کا نظام جو ہے وہ روس کو دے دیتے ہیں, اور بجلی کا جو ہے وہ ہالینڈ کو دے دیتے ہیں. ہم خود کس نہیں, ہم خود بات ٹھیک ہے, مسئلہ یہ کہ ہم خود کیا کچھ نہیں کر سکتے. رائے صاحب جو ایک PNB بھرتی ہو جاتا ہے, کلاس 4 میں بھی بھرتی ہو جاتا ہے, وہ سمجھ لیں بادشاہ بھرتی ہو گیا, اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے. اس آپ کمپیریزن کا مقابلہ کریں نا, جو پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہ چلے میں اس کا معاوضہ بھی دیا دیتا ہے. وقت آپ کا کام ہے یہ. جی ایک کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد سامعین ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام بہت ہی زبردست ہونے والا ہے, اور اس کے کمرشل بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارے PR اور منڈی محدودین ان کو کوشش کریں گے ساتھ لانے کی. جی Stay tuned. We'll be right back. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ سے آپ کو ملے بینکنگ کی تمام سہولیات شریعت کے عین مطابق. پیش ہے Allied اسلامک بزنس پلس اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے ربا سے پاک, مفت بینکاری کی سہولت, مفت پہلی چیک بک, مفت آن لائن رقم جمع کروانے, نکلوانے یا منتقل کرنے کی سہولت, مفت پے آرڈر, ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجرا اور منسوخی. اس کے علاوہ دیگر بے شمار سہولیات, تاکہ آپ کا کاروبار رہے مستحکم استقامت کے ساتھ. Allied اسلامک بزنس پلس اکاؤنٹ.
इसको इस्तेमाल करने की सहूलत एलाइड बैंक की 1400 से ज्यादा ब्रांचेस पर दस्तयाब है। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। शहर मलकवान में शानदार कामयाबी के बाद अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में आया वन पॉइंट स्टोर, जहां पर आपको मिले एक ही छत के नीचे सब कुछ, प्लास्टिक आइटम, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, स्टेशनरी, हार्डवेयर, किचन आइटम, टॉयज, बाथरूम आइटम्स, मोबाइल एक्सेसरीज, बर्थडे आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स, गारमेंट्स एंड अंडर गारमेंट्स। अब महंगाई कैसी, अब सब कुछ सिर्फ 200 रुपए में। प्रोप्राइटर सैयद वासिफ हुसैन शाह, कॉन्टेक्ट नंबर 0341-746-6455। सैयद वसीम वासिफ शाह, नज़द गली इस्लाम वेल्डिंग, अलवी चौक, कचहरी रोड, खान होटल, अलनूर प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। फरीज़ा हज के मुकद्दस सफर को आसान और बासहूलत बनाना एक बाबरकत सादत है, और एलाइड बैंक इस पुरखुलूस जज्बे के साथ आज़मीन हज की खिदमत का फरीजा सरअंजाम दे रहा है। हज दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन 9 मई से 13 मई 2022 तक एलाइड बैंक की तमाम ब्रांचेज में जमा करवाई जा सकती है। मजीद मालूमात के लिए 111225 पर राब्ता करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। शमैला दे अब्बू गल सुनो, तुहाडे नाल एक गल करनी सी। मेरा ना दिल बड़ा ही परेशान है। साडी इक्को एक धी है ते जे ओहदा भी विआह चंगी मैरिज हाल च ना होया ते साडी ते जिले विच नक कट जानी है, शरीकां गल्लां करनियां ने। भईए लोके हुण तेन परेशान होने की बिल्कुल लोड़ नहीं। साडे अपने जिला मंडी बहाउद्दीन दा सब तो खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, दरिया ते पहाड़ां दे संगम दे विच वाक़े खूबसूरत लोकेशन, हेवन व्यू मैरिज हाल, जिन्हां दा बा इखलाक अमला, चंगे ते वधिया खाने, 1500 अफराद दी गुंजाइश ते मुश्तमिल शहर दी सब तो वड्डी मार्केट, खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, एयर कंडीशन गर्मी तो पाक माहौल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, बच्चियां वास्ते प्लेलैंड ते बेशुमार झूले, वसीओ रीस कार पार्किंग, हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। अब बस इन्नियां सारियां सहूलतां ते कदी यूरोप दे मैरिज हाल च भी नहीं होईयां। हुणे बुकिंग कराओ हेवन मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। राब्ता नंबर मैनेजर निसार अहमद 0346 242 2773 0300 974 3511। हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट, रसूल बराद, मुस्लिम मोड़, मंडी बहाउद्दीन। MCB बैंक के साथ बनाएं अपने मुकद्दस सफर को आसान। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें 9 से 13 मई तक किसी भी MCB बैंक ब्रांच में तरबियत याफ्ता अमले की ज़ेरे निगरानी जमा करवाई जा सकती हैं। MCB बैंक अकाउंट के जरिए हज दरख्वास्त जमा करवाने पे हासिल करें बेशुमार सहूलियात। मजीद तफसीलात के लिए अपनी करीबी MCB बैंक ब्रांच से रुजू करें या 11100622 पर कॉल करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं। MCB बैंक फॉर लाइफ। लाहौर फैन पेश कर रहे हैं हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे, 5 से 15 वॉट पर भी दे हैरत अंगेज कारकर्दगी। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटिंग, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन वर्सा, एडमानी मेंस वियर, अल करम, रिवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लथा, कंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी, शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के मुताबिक। टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़दीक अल फलाह, मंडी बहाउद्दीन। 0333 8012 411।
हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा निशात चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड मंडी बहाउद्दीन 0546 513 686 0546 513 681 0337 7513 686। मुसरत मुतमईन ते खुशहाल जिंदगी गुजारना हर इंसान दी ख्वाहिश है। जोड़ों दा दर्द, कमर दर्द, मोटापा, नजर ते दिमाग दी कमजोरी, हेपेटाइटिस ए, बी ते सी, जल्दे इमराज, जिस्मानी हुस्न विच इजाफा, छोटा कद, ब्लड प्रेशर, गुर्दे दी पत्थरी, शुगर तो निजात, मुद्दे दे अमराज, फालिज, मर्दा ते औरतां दे कशीदा अमराज, इन सारियां बीमारियों दा शर्तिया ते शाफी इलाज साडा दावा नहीं ईमान है। एक बार आजमाओ तुसी खुद मान जाओगे। हर बुधवार प्रोफेसर हकीम जुल्फकार अली सुबह 9 to शाम 6 बजे तक मरीजाना फ्री चेकअप कर देंगे। बकिया दिनों विच दवाखाने दे औकाते कार सुबह 8 to रात 8 बजे तक। पंजाब हेल्थ केयर तो मंजूर शुदा जदीद तो दी सब तो वड्डी इलाजगाह नूरल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन। पता ते फोन नंबर मेन लारी अड्डा नज़द डिग्री कॉलेज बिलमुकाबिल वाटर फिल्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन 0546 50 47 47 0344 777 47 17। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। Contact 0330 G545002 up to 4। USC Group of Colleges, मंडी बहाउद्दीन, जहाँ पर FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC लैब टेक्नोलॉजी, FSC फिजियोथेरेपी, FSC एथमोलॉजी, FSC ऑर्थोलॉजी, FSC डेंटल हाइजीनिस्ट, FSC ऑपरेशन थिएटर, FSC इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैट्रिक से फारिग तलबा तालिबात के लिए खुशखबरी फ्री समर कैंप की क्लासेस का आगाज 1 जून से होगा। बेशुमार सहूलियात से आरास्ता मियारी खूबसूरत कैंपस, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, हाई क्वालिफाइड असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग कैंपस। इसके अलावा ICS, FE, FEIT, LHV और फार्मेसी टेक्नीशियन B कैटेगरी यानी अपना मेडिकल स्टोर खोलकर बाइज्जत शानदार रोजगार कमाने का सुनहरी मौका। आज ही राब्ता करें। समझदार वालिदैन की अव्वलीन तरजीह USC Group of Colleges, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन, हालिया ब्रांच, हालिया गुजरात रोड, नज़द नादरा ऑफिस। राब्ता नंबर 0342 600130 0321 774 9888। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक प्यार और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजा जुल्फकार अली साहब और हम बात कर रहे हैं मंडी बहाउद्दीन के मामलात पर, मंडी बहाउद्दीन का जो करंट अफेयर है उस पर और मुल्क की
जो सूरत हाल है उस पर। तो हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन पुलिस के तर्जमान जनाब जैगम अब्बास साहब, PRO जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन है। सर अस्सलाम वालेकुम, शो में जो है वो कॉल पर आने पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1-2 दिन पहले DPO साहब ने, मंडी बहाउद्दीन साहब ने की है, कोई दबंग कार्रवाई जो है वो की है। उस सिलसिले में जानना चाह रहे थे, जो मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं उनको बताना चाह रहे थे कि वो आपकी ज़ुबानी जो है वो बताया जाए कि जो है वो मंडी बहाउद्दीन पुलिस जो है वो किस तरह जो है वो हमारी हिफाजत कर रही है और किस तरह जो है वो मतलब है कि कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रही है। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ये बिल्कुल जी, मंडी बहाउद्दीन पुलिस जो है वो माशाल्लाह जुराइम की सरकोटी के लिए हर तरह के वसाइल जो है वो कार ला रही है और उसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जुराइम को कम करने में हमें काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी जो 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी शानदार कारकर्दगी रही थी, जिसमें डकैती, कत्ल और बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के 27 अराकीन को गिरफ्तार किया गया। ठीक है जनाब जी। तो ये जो गैंग था, इनसे तकरीबन आप समझ लें कि 1 करोड़ के करीब नकदी और जेवरात वगैरह जो है वो बरामद हुए हैं, जिसमें से एक ब्लाइंड मर्डर था इलाका थाना फालिया का, जिसमें एक बेचारा लड़का था जो दुकान थी जिसकी, जहाँ वो काम कर रहा था, तो कुछ नामालूम अफराद आए हैं, उन्होंने उससे पैसे छीने हैं और जब उसने थोड़ी सी मज़ामत की है तो उन्होंने उससे फायरिंग करके आगे से कत्ल कर दी है। तो वो एक किस्म का अपनी नौयत का एक ब्लाइंड मर्डर था। ठीक है, जिसको ट्रेस किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अराकीन गिरफ्तार किए गए हैं। थाना फालिया मंडी बहाउद्दीन पुलिस की माशाल्लाह ये कार्रवाई है। और दूसरा ब्लाइंड मर्डर था जो थाना कुठियाला में था, तो वहाँ पे जो थाना कुठियाला का जो इलाका है चैया, वहाँ पे एक मुदस्सर नामी मेडिकल स्टोर एक लड़का था, डॉक्टर मुदस्सर, तो वो उसकी दुकान पे कुछ लोगों ने डकैती की और साथ में मज़ामत करने पर उसको फायर करके कत्ल कर दिया। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मंडी बहाउद्दीन पुलिस की टीम है उसने इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, उसके बाद ट्रेस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सबसे बड़ी माशाल्लाह एक गैंग मलकवाल पुलिस ने गिरफ्तार की है, जिसमें 18 लोग इन्वॉल्व थे। तो ये बेसिकली एक बैनुल अज़लाई, मतलब ये पूरे पंजाब में वारदातें करते थे, स्पेशली शेखपुरा, पाकपतन, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह के इलाका में, साथ में मंडी बहाउद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप कह लें कि ये सादत भी मंडी बहाउद्दीन पुलिस के हिस्से में आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एफर्ट के बाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस गैंग के अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन पुलिस 18 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे कमो बेश जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो 1 करोड़ के करीब जो है वो रिकवरी हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो हैं वो ये एक पूरा टीम वर्क है, जिसमें आप सिंगल हैंडली किसी को भी नहीं क्रेडिट दे सकते। ये पूरा एक कंप्लीट टीम वर्क है, जिसमें सारे जो हमारी पुलिस है, मुख्तलिफ थाना जात की, CIA और मतलब जो हमारे SHO साहबान हैं, मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हमारे CIA के अहमद जमाल हैं सब इंस्पेक्टर, या हमारे जो भी थाना सिविल लाइन के SHO हैं खुरम तारक, इसके अलावा हामद नासिर सब इंस्पेक्टर हैं थाना कुठियाला से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की जो है वो स्पेशली एफर्ट्स इनमें है। तो ये एक अपनी किस्म का एक हॉल मार्क है मंडी बहाउद्दीन पुलिस के लिए कि एक बड़े बड़े इजला में
वारदातें करने वाला गैंग जो है वो मंडी बहाउद्दीन की किस्मत में या वो सादत जो है वो मंडी बहाउद्दीन पुलिस के हिस्से में है। जी माशाल्लाह जो है मंडी बहाउद्दीन पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद केंगरा साहब जो हैं वो बहुत ही दबंग तरीके से कप्तानी जो है वो मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कर रहे हैं। तो कल जो है वो थाना सिविल लाइन में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस सिलसिले में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है पहले के जो हमारे सब इंस्पेक्टर SHO हैं थाना सिविल लाइन के खुरम सब इंस्पेक्टर माशाल्लाह वो पहले अपनी CIA में भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और काफ़ी सारे जो हीनियस केसेस हैं या ब्लाइंड टाइप के केसेस हैं जिस तरह मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है तो उसमें वो माशाल्लाह अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो अभी उन्होंने जो आप स्पेशली जिस केस की बात कर रहे हैं तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जनाब टैकल किया है। तो उसमें ये था कि ये भी एक गैंग था जिसके 2 अरकान गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये बेसिकली गैंग जो था ये एक नकबजन चोर गैंग था, ठीक है। तो ये इनका तरीका वारदात ये होता था कि ये जिस घर के भी देखते थे कि ये ताले लगे हुए हैं बाहर से तो वो उसको ये नकब लगा के तोड़ के और वारदात करते थे। तो इन लोगों से भी तकरीबन कोई 30 लाख के करीब जिसमें 7 लाख नकदी थी और 23 लाख का दीगर सामान था जिसमें LCD थी, सिलाई मशीनें थी, जनरेटर थे, UPS थे, स्टेबलाइजर थे, बैटरियां थी, मोटरसाइकिल, वाटर पंप, टूटियां वगैरह सारी चीज़ें थी। इन लोगों को भी जदीद टेक्नोलॉजी का और CCTV की मदद से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी जिस स्पेसिफिक केस में ये पकड़े गए हैं वो हमारे मंडी बहाउद्दीन बाहर के साबका सदर थे नवर गोदल साहब। तो वो उनकी रहायश थी इधर मंडी बहाउद्दीन में शहर में। तो वो बेसिकली तो वो उनका ज़्यादा टाइम जो गुजरता है वो लाहौर में गुजरता है क्योंकि वो ओवरसीज के फोरम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो लेकिन खैर वो ईद की छुट्टियों में जब वो आना था उन्होंने, लेकिन वो उनकी ज़ुबानी जो वो बता रहे थे कि उनके कोई कोलीग थे जिनका मर्डर हुआ था महमूद परवेज साहब, इस वजह से उन्हें जल्दी घर आना पड़ा। तो जब आके उन्होंने देखा तो उनका सारा सामान चोरी हुआ पड़ा था, जिसकी इतला उन्होंने बर वक्त पुलिस को दी। और पुलिस में माशाल्लाह क्राइम सीन यूनिट जो हमारा डिपार्टमेंट है जो फिंगरप्रिंट लिस्टिंग का काम करता है, आगे उनका हेल्पिंग हैंड है फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है गुजरांवाला, उन्होंने उसको कॉल की तो आगे उन्होंने सीन प्रोसेस किया। मतलब जो भी इसका टाइम स्पैन है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद से उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो जो ही ये केस रिपोर्ट हुआ तो मतलब सारे इस काम में लग गए और बिल्कुल आप समझ लें कि विद इन अ वीक इस केस को ट्रेस किया है और इससे ये लोग जी जैगम भाई, जैगम अब्बास साहब PR2 डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन पुलिस जी। बाकी पुलिस जो है वो अनवर सईद केंगरा साहब की जो है वो कप्तानी में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो काम सर अंजाम दे रही है। यही नहीं कि मंडी बहाउद्दीन में मर्डर हो रहे हैं, साथ साथ पुलिस जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया साहब वक्त देने का। अल्लाह हाफिज़। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह। जी सामीन, ये थे हमारे साथ जैगम अब्बास जो मंडी बहाउद्दीन पुलिस के तर्जमान थे। उन्होंने बताया कि किस तरह जो है मंडी बहाउद्दीन पुलिस काम कर रही है। एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी में हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. पोली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर क्लासिफाइड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ माहिर अमराज, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, बवासीर, किलर, छाती की गिल्टियां और कैंसर, बच्चादानी की रसोलियां, पानी की थैलियां, टांगों की फूली हुई वृद्धों की सर्जरी, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, नीज, बच्चों के खतने भी किए जाते हैं। क्लासिफाइड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज फैसल अली माहिर अमराज, निदाओ आंख, जिगर, हेपेटाइटिस B-C, जरकान, खुराक की नाली की बंदिश, जिगर की रसोलियों चर्बी, सीने में जलन, तेजाबियत, गंदम की एलर्जी और चेस्ट TB। क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक गौरी माहिर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, जरकान, दमा, TB, मेदा और जिगर, जोड़ों का दर्द, फालिज, कोरोना, डेंगू और टाइफाइड। डॉक्टर साहिबान सोमवार का हफ्ता शाम 5 से रात 8 बजे तक चेकअप करते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान अजीम हर जुमा को फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। माहिर अमराज, मर्दाना बांझपन, वदूद, गुर्दे मसाने की पथरी और रसोली का इलाज बगैर चीरे के बजरिया कैमरा करते हैं। जितनी
बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन OPD, ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, ECG और प्राइवेट रूम्स के साथ साथ क्लासिफाइड स्टाफ, पॉली क्लिनिक, अस्पताल। बिलमुकाबिल हैदर पैलेस, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 510 588 0331 2510 588। मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। गर्मी की शिद्दत हो या लू का आना जाना हो, इस बदतरीन हीटवेव में रखें अपना और अपने प्यारों का हर लम्हे ख्याल। PTCL और यूफोन 4G केयर पैकेज के लिए *4325# मिलाएं। एहतियात करें, महफूज रहें। PTCL और यूफोन 4G, क्योंकि हमें है आपका ख्याल। फरीज़ा हज के मुकद्दस सफर को आसान और बासहूलत बनाना एक बाबरकत सादत है और एलाइड बैंक इस पुरखुलूस जज्बे के साथ आज़मीन हज की खिदमत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहा है। हज दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन 9 मई से 13 मई 2022 तक एलाइड बैंक की तमाम ब्रांचेज में जमा करवाई जा सकती है। मजीद मालूमात के लिए 111225 पर राब्ता करें। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। शमैला दे अब्बू गल सुनो, तुहाडे नाल एक गल करनी सी। मेरा ना दिल बड़ा ही परेशान है। साडी इक्को एक धी है ते जिहदा भी विआह चंगी मैरिज हाल च ना होवे ते साडी ते जिले विच नक कट जानी है। शरीकां गल्लां करनियां भलिए लोके हुण तैनूं परेशान होने की बिल्कुल लोड़ नहीं। साडे अपने जिला मंडी बहाउद्दीन दा सब तो खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, दरिया ते पहाड़ां दे संगम दे विच वाक़े खूबसूरत लोकेशन, हेवन व्यू मैरिज हाल, जिन्हां दा बा इखलाक अमला, चंगे ते वधिया खाने, 1500 अफराद दी गुंजाइश ते मुश्तमिल शहर दी सब तो वड्डी मार्केट, खूबसूरत ते वधिया मैरिज हाल, एयर कंडीशन गर्मी तो पाक माहौल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, बच्चियां वास्ते प्लेलैंड ते बेशुमार झूले, वसीओ रीस कार पार्किंग, हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। अब बस इन्नियां सारियां सहूलतां ते कदी यूरोप दे मैरिज हाल च भी नहीं होईयां। हुणे बुकिंग कराओ हेवन मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट। राब्ता नंबर मैनेजर निसार अहमद 0346 242 2773 0300 974 3511। हेवन व्यू मैरिज हॉल ते रेस्टोरेंट, रसूल दराज, मिस्री मोड़, मंडी बहाउद्दीन। MCB बैंक के साथ बनाएं अपने मुकद्दस सफर को आसान। हुकूमत पाकिस्तान की हज स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें 9 से 13 मई तक किसी भी MCB बैंक ब्रांच में तरबियत याफ्ता अमले की ज़ेरे निगरानी जमा करवाई जा सकती हैं। MCB बैंक अकाउंट के जरिए हज दरख्वास्त जमा करवाने पे हासिल करें बेशुमार सहूलियात। मजीद तफसीलात के लिए अपनी करीबी MCB बैंक ब्रांच से रुजू करें या 11100622 पर कॉल करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं। MCB बैंक फॉर लाइफ। लाहौर फैन पेश कर रहे हैं हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे, 5 से 15 वॉट पर भी दे हैरत अंगेज कारकर्दगी। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। Welcome back after the commercial break. And now, the moment you've all been waiting for. Best music in your avas. Every day I'm shuffling. Are you ready? अगर आप चाहते हैं अपने कारोबार की तशहीर जिला मंडी बहाउद्दीन के साथ साथ Ladies and gentlemen, please welcome मलकवाल, बालिया, पाड़ियावाली, गोजरा, सालम, पंदादन खान, खारियां, चेलियावाला, डिंगा, पिंगनवाल, मांगड़, भिक्की शरीफ, आला, बिट्टूचूर, खीवा, मोम, पुरान, रसूल, माझी, जलालपुर शरीफ, हेला, मियावाल रांचा, बुसाल, मयाना गोंदल, मोना सईदा और मंडी बहाउद्दीन के साथ में हिका देहात तक। तो आपका इंतखाब होना चाहिए जिला मंडी बहाउद्दीन का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन FM 107 मंडी बहाउद्दीन, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स नशर करने वाला इदारा। हमारी इलाकाई खबरों से भी आप अपने इलाके की तमाम खबरों से बाखबर।
کا مذہبی پروگرامز، کڈز شو، صاف آواز پروفیشنل ٹیم جو آپ کے کاروبار کو لگائے گا 4 چاند. That's the challenge. آج ہی اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے رابطہ کریں. ضلع مندی بہاؤالدین کے سب سے بڑے ریڈیو اسٹیشن FM 107 مندی بہاؤالدین. آپ کی ایک کال پر ہمارا نمائندہ ہوگا آپ کے پاس. ڈائل آپ کا 0546 502 107 0321 7634 782. ریڈیو آواز FM 107 مندی بہاؤالدین. سنیں پورا پاکستان. منڈی بہاؤالدین اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر باقی ادارے چلا رہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا کیسی لائیو آ یا اسٹوڈیو ایسے ہم لوگ کہاں شادی ہیں. اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول میرا موبائل آئی فون آئی پر یار ابھی سیکنڈ تک ٹرین کی چل رہی ہے تو میں کی فکر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں
چلو جی ہویا تے کر لو فوٹو دے ملک صاحب نماز ہوتا نماز پڑھے میں گل سنو نا حافظ صاحب نے جانا تو بھی جانا تسی اگے جماعت کرو او دیو نام مسئلہ کو نا ادھر ہی لے جو سامنے لے نہ ادھر دور رہ جو میں تے نیڑے کو نیکی نہ بن دیو نہیں ادھر دراصل ہاں نہیں یار میری یار ہے نا تو میں دکھانا ویڈیو تو زبانی نہ دی میں کہنا سی دوجن سال گرا مبارک میں کہ نواں سال مبارک بولا سی اسے بھی نہیں ادھر آ رہے نا نہیں میں تھا کے بیٹھ میری حالت کر دے نہیں وہ میں فی الحال دونوں ہی آؤٹ کر رہا ہوں لوگ بھی تو گیا کرے یہ سمر ہے ہی نہیں سمر تو رائے صاحب نے میری فوٹو بنا اور جہاں ہے جی ساتھ چلے گئے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کر دیں گے کیا ہوا اس کا وہی کر دیں گے ڈگری کر میری کال نا بات دینا جاتے ہیں اکھا میٹ تھوڑی کر لیں گے بہت ہی گھر لے رہی ہے کی نمبر 6 یہ دیکھو میں نہ ہوں میں تو نظر آپ نہیں کوئی آ رہی بہتر پٹھا پنگا لیا کیوں آپ سب بیگ تو بنا رہا سب لیا اور ایسا تو سیلفی لے لے نہیں سیلفی بھی لینا لیکن بیگ تو ہی بنا اللہ دے اپنے ادھر تیار سٹائل بنے سی جان فرنٹ پہ جاؤ کیمرہ صاف کر لیں اچھی طرح آج یہ جو آپ نے تصویر بنائی فوٹو تو میرے رائے صاحب نے بنا فوٹو آپ کے بڑی دیکھا گا تو تو آپ کے ہونٹ کمال کے تھے دیکھو مدھوبالا ہی نظر آ رہی تھی مزہ نہیں آیا سر اگلی فوٹو ایک جیڑی بنائی ہے کیڑی اگے کار اے بڑی تو وہاں سے دکھے جا فوٹو بیٹے باقی ایڈیٹنگ ہونے والی اس یار رش پایا چودھری نے فون مار کے رہ گئے پیسے لینے 27,000 روپیہ لے گیا ہوا ہے دیہڑی لے لینے دیہڑی چیتا ہی کون رہا اہندی لگتا ہے نا استاد میرے سے 27,000 تو چلو میں کو نہیں پتا 1000 تک تو میں بھی تیرے سرے ہو جاؤں گا چل ہونا رائے صاحب نے تو نماز فیر بنا پورا فوٹو بنا لائیو بھی تو لے اور نہیں لائیو بیچنا لیا ان استاد پھر بولنے کے بعد لائیو کی بات بھی جا رہی ہے ان میں بند کر جاتے گرمی کا فوٹو بند ویڈیو دیکھو ایسا بھی کچھ ماڑی ہوئے تا آخر
ایک اور بنا, ایک اور 3 بنائی نے, ایک اور نہیں بنے گی. ایک اور بنا سیدھی طرح ہونا صرف فرنٹ سے گل کر. بھی دے خبر دے کر جا مگر نہیں آنے لگے بندے بڑے لاکھ دی لعنت بولے نا چبل مار گیا نا. دوبارہ بناؤ ڈیلیٹ کر رہے رائے صاحب چیک کے رکھنے نہیں کام. اے فوٹو دیکھ اپنی فوٹو دیکھ چل میری فوٹو صحیح بنی ہیں تیرے نال بنانے والا دیکھنا تو اپنے جب بنا لے کلیئر نہیں ہو رہا کام. کلیئر بڑا ہو رہا ہے تو نے آپ ریڈیو پر دیکھ تو پھر رہے ہو جب ریڈیو پہ وقفہ ہو تو یہاں وقفہ نہیں ہوتا, یہاں پہ ایلی جی ٹیک چل گیا ہوتا ہے. یہ بچے جو ہے نا نال ہے انہیں یہ بن جاتے ہیں اس وقت وہ کیا فلم کا نام تھا 3 ایڈیٹ. تو پھر یہ اپنا رنگ اپنا روپ دکھلاتے ہیں. سب پڑھ لی نماز پہلے 5 منٹ ہے تب معلوم نا نفل بھی 2 پڑھا ہے. چلو جی ملک صاحب کھڑے رہے تجھے کر کے دونوں میں تیجا بنا پانی ہو رہا ہے سب ٹھنڈا بن گیا. چل آپ میں دیکھتے کھڑا ایک بیچ اوتھے رکھ کے بھی سیکنڈ بنائی ایک یار او بنا فرنٹ یہ دیواری 3-4 دن بعد ہی انہوں نے ویڈیو دیکھ پٹ گیا لیکن پھر میں 20 سیکنڈ دی رہا پھر سمجھ سے نکال دی. چل آؤ تو دے ہم کاٹے کول موبائل اپ کر دیں ایدے ایدہ تر ویڈیو دے ہے نا نہیں ویڈیو بنانی ہے ویڈیو نہیں میں بولنا تو بنانی ہاں بول تو کنا جائیں جی گانے گانا سی میں پتہ نہیں میرے بولن دا تے گانے دا ڈبل کام چلو گانے نہیں زوم ہوتا بھائی بھائی چیک کرو نا تسی فوکس نہیں کر رہے فوکس کی سوال کرنا ہے. آپ سب پانی لیا تو ایک ویڈیو بنا لیں میاں عبداللہ صاحب is watching you. واچ کریں اچھا واجب جلدی نہیں 7-9 ہو جائے 3 منٹ تک مشین پہ پتا نہیں ہونا جی دوست نے میرا بھی مجھے نہیں نہیں یار تھوڑی میتھ سمجھ آ رہا کہ نہیں کوئی نہیں چیک آ گیا اس جگہ میں کرتا آ رہا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے فلیش پوائنٹ اور میزبان ہے ملک رام زبیر صاحب اور اب وقفہ ہے تو وقفے میں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہم صاحب کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب کوئی خطبہ نکاح ہوگا کہ آدمی یاد کرے گا پھر آپ کا بیاہ ہوگا نکاح ہوگا آپ کی شادی ہوگی نہیں دیکھنا میں نے جس طرح کل آپ ہوں گے تو بات کر رہے تھے عمر لیاقت تیسری چوتھی کر گیا تو آپ کو اس پریکٹس کرتے رہنا چاہیے ہم لوگوں نے تو اپنی زندگیاں برباد کر دی کہ ایک شادی کی اور اسی میں عمر گزار دی آپ کو نیا دور نیا مطلب آپ کو اس کا کارڈ پھر توڑیں گے توڑنا پڑے گا نہیں ارادے آپ کے نیک ہے اللہ تعالیٰ آپ اس میں کامیاب کرے 4 کی تو اجازت ہے جی جی 4 کی تو اجازت ہے جی جی تو 4 کا ہی نہ کھاؤ دے امبا نہ مرچا نہ ڈیلے نہ ٹھیک رہنا اچھا ٹھیک ہے 4 تو سیکھا
इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जिन्हें खाना है अच्छा बस खाना है। वाह 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 वाह। तो जनाब ये सेट कर देना इसको ना नीचे। वक्फे में थोड़ा सा मजाक गपशप चलती रहती है। जब समय खत्म होने वाला है और क्योंकि हमारी कोशिश होती है आप लोगों को नाज़रीन को बोर ना करें मुस्कुराने दो। जी हाँ, अब आप भी मुस्कुराएं कमर चाय के साथ, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा जगमगा सकता है बस चाय पीते पीते। और आप जीत सकते हैं 5,000 से लेकर 1 लाख तक कैश इनामात। कमर चाय के पैक में मौजूद स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करें और 10 डिजिट कोड को भेज दीजिए 0300 475 3333 पर और शामिल हो जाए कुरानदाजी में। कमर चाय, अब बदले अपनी किस्मत चाय पीते पीते। चल रहे क्या? USC ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन, जहां पर FSc प्री मेडिकल, FSc प्री इंजीनियरिंग, FSc लैब टेक्नोलॉजी, FSc फिजियोथेरेपी, FSc ऑप्थेमोलॉजी, FSc डेंटल हाइजीनिस्ट, FSc ऑपरेशन थिएटर, FSc इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैट्रिक से फारिग तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी, फ्री समर कैंप। समर कैंप की क्लासेस का आगाज 1 जून से होगा। बेशुमार सहूलियात से आरास्ता मेयारी खूबसूरत कैंपस, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, हाई क्वालिफाइड असातिज़ा की जेर निगरानी, ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग कैंपस। इसके अलावा ICS, FA, FA, IT, LHV और फार्मेसी टेक्नीशियन B कैटेगरी, यानी अपना मेडिकल स्टोर खोलकर बाइज्जत शानदार रोजगार कमाने का सुनहरी मौका। आज ही राब्ता करें। समझदार वालिदैन की अव्वलीन तरजीह। USC ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन, हालिया ब्रांच, हालिया गुजरात रोड, नज़द नादरा ऑफिस। राब्ता नंबर 0342 6000 130 0321 774 9888। Welcome back. After the जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान, आपके साथ मलिक रऊसबर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजा जुल्फ़कार अली साहब। तजिया है, बहुत अच्छा तजिया करते हैं और हम मंडी बहाउद्दीन की सूरत हाल पर और जो हमारी मुल्क की सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले जो है वो आपको मंडी बहाउद्दीन पुलिस की एक जो है वो न्यूज़, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 हुई हैं हाल ही में, वो शेयर की हैं और साथ कार्रवाई की है जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं सैयद इजाज़ नकवी साहब। उन्होंने जो है वो करियाना शॉप्स और गोश्त की दुकान वालों काफ़ी लोगों को और सब्ज़ी वालों को और काफ़ी दूसरे दुकानदार जो फ्रूट वाले जो हुकूमत की तरफ से रेट मुकर्रर किए जाते हैं उनसे ज़ायद नरखों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे थे, उन्होंने जुर्माने किए हैं और मुकदमा दर्ज किए हैं, FIRs दी हैं। और उनका ये कहना है कि किसी को भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जो हुकूमत जो है वो रेट मुकर्रर करती है किसी चीज़ के भी, उससे ज़ायद जो है वो कोई भी अगर फ़रोख्त करता है आप हमें कॉल करें, आप इतला दें या किसी तरीके जो है वो बिल उससे ले लें, हम तक पहुँचाएँ, हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने काफ़ी जो है वो हज़ारों की तादाद में जुर्माने भी किए हैं और मुकदमात भी दर्ज किए हैं, लोगों को जो है वो पाबंद सलसल किया है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो नई बनी है वो इस सिलसिले में जो है वो काम करेगी, कोशिश करेगी, चूँकि उनका जो है वो यही माटो मिशन भी यही था कि हम जो है वो महंगाई को कम करेंगे। अलबत्ता हो नहीं रही है लेकिन कोशिश जो है वो ज़रूर करेंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी मलिक साहब, सबसे पहले जिस तरह आपने फरमाया कि इजाज़ शाह साहब, जी सैयद इजाज़ नकवी शाह साहब, तो चलें देखें, अगर अच्छी बात है अगर आप, लेकिन बात यही है कि अगर आप सच्चाई के साथ करते हैं, नीयत के साथ करते हैं और मेरिट पर करते हैं तो वो अच्छी बात है, इसलिए हम उनको इसका क्रेडिट देते हैं, दाद देते हैं। और नजायज़ मुनाफा खोर जो है उनके ख़िलाफ़ वैसे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखें ना, यहाँ पे अच्छा बड़ा अजीब होता है, जो ज़्यादा लोग तकड़े होते हैं, आगे पीछे वाकफ़ भी होते हैं, उनको वो चीज़ें फिर भी बेहतर दे देते हैं, लेकिन जिनका कुछ जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, ज़्यादा गरीब आदमी है,
ان پر تو ڈبل بلکہ ٹرپل وہ ضرب لگا دیتے ہیں 2 کے ساتھ. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. تو دوسری آپ بات کر رہے تھے مہنگائی کی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں کہ ابھی تک حکومت کا کوئی مجھے پیکج ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے میں سمجھوں کہ مہنگائی کم ہوگی. تو ہم یہی کہیں گے نا, جس طرح کہ پہلے حکومت کہتی رہی ہے کہ وہ 35 سال کا یہ سارا اکٹھا ہو چکا ہے, یہ چینج کر رہے ہیں, یہ تو موجودہ حکومت بھی کہہ سکتے ہیں نا. ابھی ہم کو آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, تو ہم نہیں, وہ کافی دیر ایسا کہتے رہیں گے. یہ جمعہ کی نہیں بات, یہ بھی ایسے ہی کہیں گے مجھے لگتا ہے, لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں. دیکھیں عمران خان کی بالکل وہ ناکامی تھی, یہ تو آگے سے وہ پرابلم ہوگی, فلم ہوگی. میں تو آپ کو پتہ ہے سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. مطلب 3.5 سال ان کی کارکردگی تو 0 تھی. جی جو ہمارے مجسٹریٹ ہیں درجہ اول سید اعجاز نقوی صاحب, ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں جو نجائز منافع خور ہیں ان کے خلاف جاری رکھیں. عید کے دنوں میں بھی یہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ گوشت کے جو ہے وہ ریٹ نرخ جو ہے وہ بہت زیادہ وصول کیے گئے ہیں, اور ویسے بھی جو ہے وہ ریٹ لسٹ سے زیادہ ہی گوشت جو ہے وہ بڑا گوشت بھی اور چھوٹا گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو فروٹ والے ہیں اور سبزی والے یا کریانہ والے جو بھی جو ہے وہ نجائز منافع خوری کریں, ان کے خلاف کارروائی جاری رہنی چاہیے. جی ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. ایس بیوٹی سیلون اینڈ کاشیز کاسمیٹک اسٹور اب آپ کی ضلع منڈی بہاولدین میں پہلی مرتبہ کاشیز میک اپ کی تمام بیوٹی کاسمیٹکس دستیاب ہیں. کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہائیڈرا فیشل, منی ہائیڈرا فیشل, کراچی مینا بازار کی تیار کردہ اسپیشل مہندی جس کا رنگ آپ کے ہاتھوں پر جیسے نکھری گلاب. اس کے علاوہ جینیسس اور فلس کی تمام پروڈکٹس دستیاب ہیں. فرمیزی ہیئر کلر کی مکمل. آپ کی دکانیں یا دوسری دکانیں تو آپ کرتے ہیں گندگی کا اور مٹی دھول کا. اگر سامنے سڑک بن رہی ہے 2 منٹ میں اتنی زیادہ دھول آتی ہے, تو وہاں پہ کوئی ریسٹورینٹ والا ہے, ریڈی والا ہے یا دکان والا ہے, تو اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ اس کا اس کا کاشیز کے لہنگے آپ ہم سے خرید سکتے ہیں اور رینٹ پر بھی دستیاب ہیں. اچھا نہیں, پہلے وہاں لگا لیتے ہیں نا. اچھا تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی پرابلم ہے. ہمیں ہر زاویے سے, ہر اینگل سے چیز کو دیکھنا چاہیے. ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتے. جو اچھا کام کرتا ہے, اور پہلے تو چاہتے ہی یہ ہے کہ کوئی برا کرے ہی نہیں, بھلائی کے لیے بات کرنی ہوتی ہے. تو جہاں پہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, تو دوسری طرف یہ بھی حکومت کا کام ہے کہ ہمارے جو مختلف روڈ بن رہے ہیں یا پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, وہاں سے جب سے کوئی گاڑی گزرتی ہے اور اتنی سپیڈ سے گزرتی ہے, خاص کر ہمارے یہ جو اب روڈ بن رہے ہیں خراب ہے, پانی بھی اس کے اوپر بالکل وہ سپرے کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی مٹی ہوتی ہے, اتنی دھول ہوتی ہے, انسان تو مر رہے ہیں, ان کے اندر جا رہی ہے, چیزوں پہ جا رہی ہے, ہر 10-15 منٹ کے بعد وہ صاف کرنی پڑتی ہے. تو اوپر سے جب اگر محکمہ وہاں پہ جرمانہ کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ زیادتی ہے. یا تو پہلے اس دھول کا بھی بندوبست کریں, وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے نا, وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سر پرابلم آ رہی ہے. اور خاص کر وہاں پہ جو مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, نہیں یہ مونگ والا روڈ ہے یا دوسرا, یا گاڑی پہ بھی ہیں, آپ دھند جس طرح پڑے, دھند سے بھی اکثر زیادہ مطلب ایسے ٹرک گزرا ہے یا کچھ 10-20 سیکنڈ آپ کو بالکل نظر ہی نہیں آئے گا. وہ ویسے بھی اتنا خطرناک ہے, ڈینجرس ہے. رائے صاحب جو سڑکیں ہیں ان کی اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اب حکومت بھی جا چکی ہے, چلیں وہ حکومت نے شروع تو کر دی تھی, اب کیا صورتحال ہے؟ وہ آپ کا خاص طور پہ روڈ جو ہے وہ دوسرے اس کو یہاں رکھ رہے ہیں یا ریڈیو میں شامل کر لیتے تو اچھا تھا سوال کو. چلیں یہاں پہ چلا لیتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ سڑکیں تو بن رہی ہیں, پہلے دن سے ان کی ترتیب غلط تھی, خراب تھی. دیکھیں جس طرح یہ جو روڈ ہے آپ کا 7 سرے والا, یہ تو اتنا خراب بھی نہیں تھا, لیکن کیونکہ یہاں سے واجب امتیاز صاحب MN ہیں تو انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے شو کرنا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کام کرا رہا ہوں. باقی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ ہے تو اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں. ہمارے لیے سب قابل احترام ہے, اور یہاں پر قابل احترام اس قابل کو چیز کرتے ہیں تو اس کو ہم قابل سے نکال کر یہاں پر لاتے ہیں منڈی میں, تو وہ دکھانا پڑتا ہے. تو پھر دیکھیں اصول کیا تھا, ایک طرف سے تھوڑے سی روڈ بناتے جائیں, دوسری طرف سے کام شروع کرتے جائیں, اسے دھول بھی نہ ہوتی, مٹی بھی نہ ہوتی. وہ 10-10, 8-8 کلومیٹر انہوں نے سڑکیں اکھاڑ کے رکھ دی, کبھی روڑا ڈال رہے ہیں, کبھی کچھ اور ڈال رہے ہیں, اور اتنی مٹی ہوتی ہے, اتنی دھول ہوتی ہے. صرف یہ لوگ اچھا یہ خدمت خلق نہیں کر رہے, یہ پبلک کو آئندہ دھوکہ دینے کے لیے, بیوقوف بنانے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے صرف ثابت ہی کرتے ہیں, اور کیا ہے. لیکن جو مٹی اور دیکھیں ہم نوجوان ہیں,
اگر تو ہماری یہ حالت ہے تو بچوں یا بوڑھے جو لوگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, یا یہاں پہ اس طرف کافی پرائیویٹ اور دوسرے ہاسپٹل وہ لوگ جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہاں پہنچنے تک پہلے سے 2-3 بیماریوں میں زیادہ اضافہ ہی ہوتا ہوگا. اچھا راجہ صاحب, جو محترم حمیدہ وحید الدین صاحب ہیں منڈی بہاؤ کی نون لیگ کی ایم پی ہیں جو ہیں, انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کیا ہے کہ فنڈز موجود نہیں تھے روڈز کے لیے, تو مجھے کہا گیا ہے کہ فنڈز جو ہیں وہ جاری کروائے جائیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ فنڈ جاری کیے جائیں, یہ تو ایک اچھی سوچ ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ مجھے فنڈ مل چکے ہیں, پھر آپ کا میرا کام تھا چیک کرتے کہ ملے ہیں یا نہیں ملے, یا سیاسی گولی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ان کی بات کرنے کا پھر انداز ہی ایسا ہے کہ ہمیں ملے, تو وہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں ہم سب بھی تو یہی چاہتے ہیں نا, ملے. ہاں ہم چاہتے ہیں اور انہوں نے عمل کرنا ہے, انہوں نے لے کر دینے ہیں. اچھا, ہسپتال میں جو ہے وہ ادویات موجود نہیں تھیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. سابقہ نون لیگ کی جو حکومت تھی اس میں ادویات کی بھرمار تھی, کافی زیادہ ادویات تھیں. اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یا صورتحال بہتر ہوگی یا ہو چکی ہے؟ اچھا, پہلا لفظ تو میں آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا تھوڑا سا, کہ ان سے بہت زیادہ دوائیاں تھیں, بھرمار اس وقت بھی نہیں تھی. اللہ کرے پاکستان میں بھرمار ہو, ہر دور میں ہو, تو عام آدمی جو ہے اس کو دوائی ملے, لیکن ان سے بہتر تھی. دوسرا, انہوں نے جو غلطی کی ہے نا سر, میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 400 ارب روپیہ پرائیویٹ اسپتالوں کو دیا ہے, وہ ہیلتھ کارڈ والا. اب آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کوئی 5,000 کا علاج کراتا ہے, 20-30 ہزار وہ لکھوا دیتا ہے, اس میں وہ ڈال دیتے ہیں وہ. اور اس وجہ سے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے کی جو بلڈنگز تھی ہاسپٹلز کی, محکمہ صحت کی, وہ ویران پڑ گئی. وہاں پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں, دوائیوں تو کیا باقی چیزیں بھی اٹھا لی گئی ہیں. اگر یہ 400 ارب اس طرف دیا جاتا, وہاں لگایا جاتا اور ہیلتھ کارڈ کو وہاں پر چلایا جاتا, تو وہ سب سے زیادہ بہتر تھا. جیسے آپ پہلے ایک بات کر رہے تھے پرائیویٹائز کرنے کی, یہ ریلوے کی یا دوسری, تو پھر یہ اگر اس طرح کا کرنا ہے تو پھر تو نہ کریں. جس طرح پرائیویٹ اسپتالوں کو انہوں نے 400 ارب دے دیا پی ٹی آئی نے. اب اس میں کیا لاجک ہے؟ یہ تو یاسمین راشد صاحب بذات خود ڈاکٹر ہیں, شاید وہی بہتر بتا سکتے ہیں. جی سامعین, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107, پروگرام ہے فلیش پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان آپ کے ساتھ ملک روز پر, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار جناب ذوالفقار علی صاحب. ذوالفقار علی صاحب بہت ہی اچھا تجزیہ کرتے ہیں. تو جیسا کہ بات جو ہے وہ وقفے سے پہلے جاری تھی مہنگائی کے کنٹرول کرنے پر, ایک میرے ساتھ سامنے نیوز ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے CM ہاؤس میں چیف منسٹر پرائس کنٹرول سیل قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے, جس میں سیکرٹری صنعت نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر بریفنگ دی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے عوام کو زیادہ ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات کا حکم دیا اور چیف سیکرٹری کو فیلڈ کے دوروں کی ہدایت کی. حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ پنجاب میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کر دیا گیا ہے. گھی, آٹے, چینی, چکن, دیگر اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جامع ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوگا. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے مزید کہا کہ آٹے اور چینی کے ذخیرہ اندوزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا. انہوں نے انتظامیہ کو ذخیرہ اندوزوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ مہنگائی کو جو بھی وجہ ہو, مجھے پریشان عوام کو ریلیف دینا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. جی کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھی بات ہے, لیکن میں یہ بھی ساتھ چاہوں گا کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں, ان کو یہ آغاز جو ہے, جو مسلم لیگ نون کے فلور ملز ہیں, آٹے کی ملیں ہیں اور دوسری ہیں, وہاں پر بھی اجازت دیں کہ وہ بھی اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں. تو اس سے 25 سے 30% تو اس طرح فرق پڑ جائے گا کہ گھر سے آپ شروع کریں گے, سیدھی سی بات ہے. باقی دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ مسئلہ ملک صاحب یہ ہو رہا ہے, جس طرح ون ڈش کا بھی انہوں نے کہا ہے میرج ہال میں آگے پیچھے. دیکھیں اچھا اقدام ہے ون ڈش والا, جو اچھا اقدام ہے اس کو سراہنا چاہیے. میری پوری ٹھیک ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب حکومتیں بدلتی ہیں یا تھوڑی سی دیر گزر جاتی ہے, تو پھر ہم وہ پرانی روش پہ آ جاتے ہیں. مطلب پچھلے یہ پہلی دفعہ انہوں نے 1990 والی حکومت میں کیا تھا, نہیں سوری 96-97 والی میں, تو اس درمیان میں کتنی ڈشیں کم ہوئی, زیادہ ہوئی, یہ سلسلہ چل. بات یہی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کو کم از کم مستقل تو ہونا چاہیے. 5 سال 10 سال لگے, 20 سال لگے, اب تو 26-27 سال ہو گیا جب ان کی حکومت آتی. اور پھر آپ دیکھیں گے
اب بھی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے تعلق نون لیگ سے ہیں، اور اب کیونکہ پیپلز پارٹی تادی ہے تو میں ساتھ ان کا بھی نام لے لیتا ہوں، تو ان کے جو تعلق والے میرج حال ہوں گے کچھ عرصے بعد دیکھیں گے وہاں پہ پرابلم نہیں ہوگی، یا جو وہ لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی مرضی کی ڈشیں پکا لیں گے۔ مطلب یہی مسئلہ ہے پاکستان میں کہ جو کمزور ہے اس کے لیے تو قانون بہت ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ امیر کے لیے یہ ملک جنت ہے اور جو کمزور غریب ہے اس کے لیے یہ ملک جہنم ہے۔ یہ پتہ نہیں، دیکھیں قانون تو بڑے بڑے اچھے موجود ہیں لیکن جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا جو ہے وہ دو نہیں ایک پاکستان والی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ دیکھیں نا اس کی تازہ مثال، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں بات کروں گا۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ یہ آخر میں ان آخری سالوں میں بات عمران خان صاحب کرتے تھے کہ یہ طاقتور جو ہے وہاں پہ اس کو سپورٹ ملتی ہے دوسروں کو نہیں ملتی، تو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں دیکھیں کہ یہ ثابت کیا کہ عمران خان اب بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ہر غلط حرکت کر رہے ہیں، مطلب آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، باقی ایسے وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب ان کے خلاف کیسز ہیں، ان کیسز کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی بارگیننگ ہوگی، سودے بازی اور ہو رہی ہے۔ وجہ وہ عوامی پریشر، وہ بڑے بڑے جلسے۔ میں تو سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، میں کل کس سے کہہ رہا تھا کسی پروگرام میں ہی کہ 2019 کے مولانا فضل الرحمان کے جو دھرنے ہیں اس سے اور کچھ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے۔ اب ان دھرنوں سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، کیونکہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں اس کی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ پرابلم ہے بدلے کی، سیدھی سی بات ہے، تو وہ بدلے سے ڈر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اینٹی امریکہ کارڈ جو آہستہ آہستہ اس سے بدلتے جائیں گے۔ یہ قوم نہیں، یہ ہجوم ہے۔ دیکھیں میرا آپ کا کام کسی کی سپورٹ لینا نہیں، یا جس طرف لوگ زیادہ ہیں ان کی بات کرنا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہم نے مستقبل کے لیے ہم نے سیدھی بات کرنی ہے، سچی بات کرنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کسی کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو بدقسمتی ہے، یہ قوم نہیں ہجوم ہے۔ اس کو جب تک ہم قوم نہیں بنائیں گے، دیکھیں اب عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ بول دیا، اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں نقصان ان لوگوں کا ہے جو آج ان کے ساتھ جا رہے ہیں جلسوں میں، ان کو سمجھ آئے گی 6-7 سال بعد۔ اسی طرح جو پہلے والے ہیں یہ بھی جب استعمال کرتے تھے تو 6-7 سال بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے۔ مطلب ہم ہجوم ہیں، ہم قوم نہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، کان نہیں دیکھتے، کان کے کوے کے مگر بھاگتے ہیں۔ اچھا رائے صاحب، آپ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ جمہوری جو یہ پارلیمنٹ بنتی ہے یا ایم این ایم پی اس کا جو سین بنتا ہے، تو یہ اس والا ملک جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ صدارتی نظام ہونا چاہیے کہ ایک صدر آئے اور اپنی کابینہ بنائے اور کام کرے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں، تاکہ کوئی بھی بلیک میلنگ والا عنصر جو ہے وہ نہ رہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں 35-36 سال ایک قسم کا صدارتی نظام ہی رہا ہے۔ جو بھی آمرانہ حکومتیں آتی ہیں وہ صدر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 73 سے پہلے تو آئین نہیں تھا، وہ بالکل ہی پھر صدارتی تھا، وہاں پہ کیوں کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ کا صدر ہو، آپ کی جس طرح امریکہ میں منسٹر ہوتے ہیں، سینیٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، کانگریس ہے، سب کچھ ہے، تو وہ لوگ ہی کام کرتے ہیں۔ تو کام تو میں نے آپ نے کرنا ہے، چاہے اسمبلی میں کریں، طریقے دونوں جمہوری ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں صدارتی بھی اور پارلیمانی بھی دونوں جمہوری ہیں۔ اور آخری بات، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے لوگ نہیں، اگر نہیں ہے تو پاکستان اور انڈیا کا تو ایک جیسا سلسلہ ہے، ایک جیسا نظام ہے۔ وہاں بھی تو پارلیمانی نظام ہے، وہاں کون سا صدارتی نظام ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی پارلیمانی نظام ہے، انگلینڈ میں تو پہلے پارلیمانی نظام ہے۔ یہ نہیں، آپ یقین کریں، آپ چاہے صدارتی نظام، یہ کیونکہ لوگوں کو ایک ہوا دیتے ہیں، صدارتی نظام میں کون ہوں گے؟ ہم لوگ ہی ہوں گے۔ صدارتی نظام میں پولیس رشوت لینا چھوڑ دے گی، صدارتی نظام میں پٹواری جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا، صدارتی نظام میں کیا محکمہ ہیلتھ والے اپنا کام چھوڑ دیں گے؟ آپ یقین کریں ان سے زیادہ، اس سسٹم سے زیادہ وہ نئے جگاڑ، نئی اسکیمیں، نئی گیم، نئی فلمیں، نئی مافیا، نئے چور ڈاکو لٹیرے آپ کو اور اس سے زیادہ تربیت یافتہ نظر آئیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اس ہجوم کو قوم بنانا ہے، ہم لوگوں کو ٹھیک ہونا ہے۔ نظام چاہے کوئی بھی ہو، جب ہم کرپٹ نہیں ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، ہم بہتر کام کر سکتے ہوں گے تو ہم وہ کر لیں گے۔ جی تو رائے صاحب، یہ کس طرح تبدیلی آئے گی، کس طرح قوم بنے گی؟ جس مرضی دیکھیں سیاستدانوں کا کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، ان کے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، ان کے یہ کرپشن ہوئی ہے، لیکن آپ اگر اس کا کمپیریزن کریں، بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے، جو سرکاری افسران، کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ بس ایک ہی طریقہ کار رائج ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری عوام کو پتہ ہے، وہاں پہ سفارش بھی کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کب چینج ہوگا، کب جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے، دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دیکھیں مذہب کے نام پہ ملک بنا، ہمارے دین نے کتنے جو ہے وہ اچھے سارا کچھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ دیے ہیں۔